السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم اپنا پروگرام شروع کریں ڈپریشن پر، اور اس پہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ میرا نہیں خیال کوئی پاکستان میں شخص ہے جو ڈپریشن کا کسی نہ کسی لیول پہ شکار نہ ہو۔ ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے۔ پچھلے ہفتے میں نے ڈیمنشیا پہ پروگرام کیا، لیکن اس کا مجھ کو اس قدر پازیٹیو انپٹ آیا کہ میں خود حیران ہوئی، کیونکہ وہ ٹپیکل سیاست پہ نہیں تھا۔ اور اس لیے میں نے سوچا کہ ڈپریشن کے سب لوگ کسی حد تک شکار ہیں۔ ہم ان کی وجوہات پہ بھی بات کریں گے، اس کے سمٹمز پہ بھی بات کریں گے، اور تھوڑا سا کس جگہ ہم کو ہیلپ لینی چاہیے اس پہ بھی بات۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں پروگرام شروع کروں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ، پروگرام پسند آئے تو کمنٹ کرنا نہ بھولیں، لنک کو ضرور شیئر کریں۔ خواتین و حضرات، ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن ایک ڈس آرڈر ہے، یہ موڈ ڈس آرڈر آپ کہہ لیں اس کو، جس کی وجہ سے جو فیلنگ ہے آپ کی وہ بہت غمزدہ، اور ایک ارد گرد ماحول میں دلچسپی نہیں رہتی۔ وہ آپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، کوئی چیز آپ پورے جوش سے کر رہے ہیں، ایک کام ہے بے دلی سے کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ وہ اس طرح پازیٹیو ہو بھی نہیں سکتا جو آپ پوری ہمت اور محنت سے کوئی کام کریں گے۔ اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارا جذباتی اور ذہنی مسئلہ بھی پیش آ جا سکتا ہے۔ اس کی وجوہات پہ دیکھتے ہیں، میں بڑی بریف بات کروں گی اس وقت۔ جینیٹکس، اگر خاندانی طور پہ آپ کی امیجیٹ فیملی میں لوگ ڈپریشن کا شکار رہے ہیں تو آپ 3 گنا زیادہ سسیپٹیبل ہیں کہ آپ کو بھی ڈپریشن ہوگا۔ جیسے شوگر اگر فیملی میں ہوتی ہے تو چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا تو آپ کو بھی ہو سکتا۔ اس میں ڈپریشن میں بھی ایسا ہے۔ پھر سٹریسفل لائف ایونٹس، دیکھیے آج کل سب کی زندگی بڑی سٹریسفل ہے۔ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، کاروبار ٹھپ ہے۔ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، کاروبار ٹھپ ہے، پروڈکشن نہیں ہے، لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں۔ ہر شخص اگر ایک جگہ نوکری کر رہا ہے تو پارٹ ٹائم میں کہیں اور چاہتا ہے، کوئی میں حق حلال کا جو لوگ کمانا چاہتے ہیں، میں کوئی جائز کام کر لوں تاکہ 4 پیسے بچوں کے لیے میں گھر لے جا سکوں۔ آپ یقین کیجئے 2-1 دفعے مجھ کو، اوبر تو بند ہو گئی، میں پہلے اوبر منگاتی تھی، تو اوبر سے مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو ایک دفعہ میرے جو اوبر ڈرائیور تھے وہ ایک بہت بڑے ملٹی نیشنل بینک کے برانچ مینیجر تھے۔ حق کا جو کھائے گا نا وہ چوری نہیں کر سکتا، تو اپنی گاڑی پھر ایز اے اوبر چلاتے تھے۔ اس طرح سے ایک فارمیسی کا مینیجر، انہوں نے ڈرائیو کیا ایک دفعہ مجھے۔ مطلب پڑھے لکھے لوگ کہ وہ مجبور ہیں کہ ہم اتنے بجے سے اتنے بجے نوکری سے اٹھیں گے، تو پھر یہ ضائع نہ کریں وقت۔ بڑا سٹریس ہے، آپ بچوں کی اسکولوں کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، بل زیادہ آ گئے ہیں، اگر بل دے دیں، کرائے کا گھر ہے تو بچوں کو کہاں سے پڑھائیں، 1000 خرچے ہیں، کہیں لینا دینا ہو جاتا ہے تو پھر بجٹ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں زندگی میں، کسی کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے گھر کوئی مینٹل پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، کسی کو کچھ مسئلہ ہے۔ یہ تو بہتات ہے مسائل کی، کہتے جاؤ تو پروگرام تو اسی میں چلا جائے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو اگر کوئی مینٹل کنڈیشن ہے، جیسے کرونک شوگر ہے، کرونک بلڈ پریشر ہے، یہ چیزیں ساری آپ کی سائیکی پہ تو ویسے ہی اثر ڈالتی ہیں نا۔ یا آپ کوئی میڈیکیشن ایسی لے رہے ہیں، کوئی آپ سبسٹنس لے رہے ہیں، ڈرگز لے رہے ہیں، آپ الکوہول لے رہے ہیں۔ الکوہول پہلے تو آپ کو لفٹ دیتی ہے، اس کے بعد ہی آپ کو ڈپریس کرتی ہے، یو گو انٹو ڈپریشن۔ آپ سبسٹنس لیں گے پہلے، اب تو کیا کیا چیزیں ہیں پتہ نہیں، آئس ہے اور میتھ ہے، اور وہ جو ایک زمانے میں ہیش آتی تھی، ڈرٹی ہیش، وہ تو پتہ نہیں پرانے وقتوں کی بات ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، اور ہر چیز لے رہے ہیں، اور تو اس سے آپ ایک دم اوپر اٹھتے ہیں پر دھڑام نیچے آتے ہیں۔ سنو، آپ کی پوری کیمسٹری باڈی کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یو آر ان اے ڈپریسو فیز۔ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ دیکھیں سمٹمز جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ سب سمٹمز ہر شخص میں ہوں، کسی کے ایک ہو سکتا ہے، کسی کے سب ہو سکتے ہیں، کسی کا 2-1 ہو سکتے ہیں۔ تو جو مجھے زیادہ تر سمٹمز ریپیٹڈ مل رہے تھے ریلائبل سورسز پہ، میں نے ان کو اٹھایا ہے۔
جو ایکسیپشنل کسی کو کوئی ہوتا ہے اس کو میں نے نہیں اٹھایا. ایک تو صدمہ، افسوس کہ ہر وقت ڈپریشن میں بیٹھے ہیں، غم کی کیفیت ہونا کہ ہمیں خوشی نہیں ہے اپنے ماحول سے، بھاگ جانے کی خواہش ہے، ادھر سے نکل جائیں، یہ ڈپریشن کی علامت ہے. آپ کو رونا آ جائے ذرا ذرا باتوں پہ، ٹیئرفل اسٹیٹ ہونا، ایک ہوپلیسنس کی فیلنگ کہ یہاں تو کوئی بہتری نہیں آ سکتی. اچھا اگر کوئی اتنے برے حالات ہو نا کسی کو تو کیا کرے؟ پھر لوگ سوسائڈ کا بھی سوچتے ہیں، زیادہ ڈپریشن میں سوسائڈل ہو جاتے ہیں. میں جس بینک جاتی ہوں ادھر ایک لڑکا آتا تھا، لڑکا تو نہیں خیر 40 سال کے قریب اس کی عمر تھی، 35-36 سال. یہ کوریئر کا لڑکا، ٹپس وپس مل جاتی تھی تنخواہ ملا کے. تو ان کے مینیجر کہنے لگے کہ میڈم وہ آ نہیں رہا تھا بڑے دن سے، دوسرا لڑکا آنے لگا. تو میں نے پوچھا کہ وہ جو آتا تھا اتنے سالوں سے کیوں نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے کہا سر خودکشی کر لی اس نے. اس کے بوڑھے ماں باپ ساتھ تھے، کرائے کا گھر تھا، 3 بچے تھے، ان کو اسکول نہیں پڑھا سکتا، اور بل آ جاتے ہیں 40,000 کل تنخواہ تھی سر. تو وہ کیا کرتا؟ میں اتنی رنجیدہ ہوئی سن کر. وہ کیا اٹر ڈپریشن کا لمحہ ہوگا کہ جب اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں. لیکن یہ حل تو نہیں ہے کہ اکیلا کمانے والا اس طرح چلا جائے گا تو باقی تو جو رل رہے تھے اب تو بالکل ہی رل گئے. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس میں آپ کو نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اچھا کسی کی برتھ ڈے ہے تو چلو لائک لیٹس کٹ اے کیک. نہیں ہمیں تو خوشی نہیں ہے، یہ کیا برتھ ڈے ہوئی؟ میرے فرینڈ تو پی سی میں جا کے فرینڈس کو ڈنر دیتے ہیں، ہم تو نہیں خوش. ہر وقت اپنے سے اوپر سے موازنہ کرنا. میں نے اپنے ارد گرد کتنا دیکھا ہے کہ کسی فرینڈ کا بڑا خوبصورت گھر بنے گا، کوئی بڑا اچھا فرنیچر لے کے آئی تو خوشی نہیں ہوتی زیادہ لوگوں کو، وہ ان کو جلن ہوگی، حسد محسوس کریں گے. دیکھیے جب اللہ نے آپ کو دینا ہے نا تو وہ آپ کا نمبر بھی آئے گا. وہ لوگ کتنی محنت کر کے اس لیول تک آئے ہوں گے. تو ہمیں دوسروں کی اگر خوشی میں ہم خوش رہیں گے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس صفت کو پسند کرتا ہے. حسد کرنے والوں سے تو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن شریف میں کہا کہ حسد کرنے والے اور حاسد کی نظر سے بچو. اچھا پھر تھکن رہنا، انرجی نہیں فیل کرنا. میں جانا تو چاہ رہی ہوں، ہمت نہیں ہو رہی. ارے ہمت کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ جوان آدمی ہو. مگر ڈپریشن ہے نا تو اس کی وجہ سے ہی آپ کی سائیکی کو آپ کو فزیکلی بھی اثر انداز کرے گی. اس کے علاوہ بھوک یا تو بالکل ختم ہو جانا، یا کچھ لوگ آپ نے اکثر سنا ہوگا ڈپریشن کے منیز کھانے بہت لگتے ہیں، وزن چڑھ جائے گا، وہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے. بوتھ وزن گرنا کہ بھوک نہیں لگ رہی، اور وزن بہت چڑھ جانا کہ ہم کھانا بہت زیادہ کھا رہے ہیں. انگزائٹی، پریشانی اور ایجیٹیٹڈ رہنا. ذرا بھی کسی نے کچھ کہا، اب وہ غصہ آنے والی بات نہیں ہے پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بلبلا کے پھٹ پڑی کسی پہ. ویسے میں اکثر یہ کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے میں ڈپریسڈ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آئی ہیو ایشوز، مگر میں اس کو کنٹرول 9 ٹائمز آؤٹ آف 10 میں کنٹرول کر لیتی ہوں. اور اگر مجھے بڑا فیل ہوگا کہ کسی پہ بلبلانے کا دل چاہ رہا ہے نا تو میں کمرے میں چلی جاؤں گی خاموشی سے. میں انٹریکٹ کوشش کروں گی اس وقت کسی سے نہ کروں. پھر آپ کو کسی چیز پہ کنسنٹریشن نہیں ہے کیونکہ ہمارا ذہن پریشان ہے نا، تو ہم فوکس نہیں کر پاتے کسی چیز پر. اس کے علاوہ یہ محسوس ہونا کہ کچھ بھی گڑبڑ ہوا ہے تو میری غلطی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بالکل غلطی نہ ہو. آپ کو اپنی ذات پہ اعتماد نہ رہنا کہ اپنے آپ کو آپ نے ورتھ لیس فیل کرنا کہ میں تو بالکل ہی بیکار بندہ ہوں، مطلب میرا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایسی فیلنگ آنا. اس کے علاوہ فزیکل ایشوز اس سے شروع ہو جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو ڈپریشن سے آپ کو بیک پین اور سر کا درد شروع ہو جائے گا. اچھا بیک کا درد بہت کامن ہے، اس میں یہ بڑے کم لوگ جانتے ہیں.
آپ ڈاکٹروں کو دکھائیں گے, ڈاکٹرز کہیں گے فزیکلی تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. اب ڈاکٹرز بھی اس کو کبھی کنیکٹ نہیں کریں گے آپ کی سائیکالوجی کے ساتھ. ڈپریشن کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. اب آپ کے لیے بہتر یہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کو دکھائیں. اب یار رکیے ذرا, یہاں پہ 3 مہینے کا کورس کر کے بھی وہ نہ دکان کھول لے گا میں سائیکالوجسٹ ہوں. جس طرح آپ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو دل کے مریض کے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں نہ جاؤ گے آپ. اسی طرح ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کرتے ہیں. اسپیشلٹی یہاں کوئی نہیں کراتا اسپیشلائز. لیکن اگر میرے پاس بہت سارے فیملی کیسز آئے ہیں کہ گھر کے لڑائی جھگڑوں سے ریلیٹڈ, تو مجھے اس کا ہینڈز آن بہت ایکسپیرینس ہو جائے گا, تو آپ ادھر جاؤ. اگر آپ ڈپریسڈ ہو تو آپ جو شخص ڈپریشن, ڈیمنشیا ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے اس کے پاس جاؤ. کوئی بھی کہہ دے جی فلاں بہت اچھا ہے سائیکالوجسٹ, ہو سکتا ہے اس کے بچے کا کوئی مسئلہ ہو, اس کو کوئی اس کا آئی کیو لیول کم تھا, کوئی اور ایشو تھا, مس ڈائگنوس, تو وہ ان کے لیے بہت اچھا تھا کیونکہ وہ صحیح سائیکالوجسٹ کے پاس گئے, جس ٹائپ کا پرابلم تھا تو اس کے پاس ہی گئے. لیکن آپ کا جو پرابلم ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سائیکالوجسٹ کون اچھا ہے. جیسے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ او ہارٹ کا مسئلہ ہے تو ہارٹ کے سرجن کے پاس جانا ہے, لیکن اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون اچھا ہے. اسی طرح تو پلیز ڈونٹ جسٹ گو ٹو اینی XYZ سائیکالوجسٹ. اور اس میں ڈفرینٹ لوگ, کوئی 1 سال کا کورس کر کے سائیکالوجسٹ بن گیا, کوئی 6 مہینے کا کورس کر کے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں جیسے ڈاکٹروں کو ڈگریاں ملتی ہیں, ان کی سپرویژن ہے پاکستان میں کہ کون کر سکتا ہے پریکٹس کون نہیں. سائیکالوجسٹاں دی کوئی نہیں جی. مطلب میں 3 مہینے کا بھی کورس کر لیا نا, آئی کین سٹ اینڈ آئی کین سے آئی ایم اے سائیکالوجسٹ, مجھے کوئی چیک کر کے بتا دے. کیونکہ یہاں کوئی ہمارا وہ ہے ہی نہیں, ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو یہ سب چیک کرے. وہ بنانے کی بھی ضرورت ہے, اس بات کا خیال رکھیے گا. خواتین و حضرات, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.